بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ایک بدقسمت دن کا آغاز کل ہوا اور وہ ریئیکشن تھا، یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ چلے میں بات کو اور سادہ کرتا ہوں، میں سیدھا مدعے کے اوپر آتا ہوں کہ پاکستان کی فوج کے اوپر جنگ کے علاوہ، جنگ آپ کی دشمن کے ساتھ ہوتی ہے، سرحد پار ہوتی ہے اور وہ آپ پہ حملے کرتے ہیں، آپ ان پہ حملے کرتے ہیں، کبھی آپ حملہ کرتے ہیں، کبھی وہ جوابی کارروائی کرتے ہیں، کبھی وہ حملہ کرتے ہیں، آپ جوابی کارروائی کرتے ہیں. لیکن پاکستان کی سرحدوں کے اندر پاکستان کی فوج 2 دفعہ اس کے اوپر حملہ ہوا ہے. ایک بڑا لتھل حملہ تھا اور وہ حملہ تھا ٹی ٹی پی کا، جس نے اعلانیہ پاکستان کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا، پاکستان کی فوج کے خلاف کیا تھا. پاکستان کے فوجی جوان افسر ان کو وہ شہید کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے. لیکن کل جو حملہ ہوا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ہوا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف جو بیسیکلی تو ان جرنیلوں کے وطن سے پیدا ہوئی تھی، یا کہہ لیں کہ خیر پیدا بھی وہیں سے ہوئی تھی. حمید گل صاحب اور جنرل وہ مجیب جنرل مجیب اور جنرل فیض حمید، یہ وہ تھے جو ان کے ابتدائی گاڈ فادر تھے اور انہوں نے ان کو ٹرین کیا تھا. پھر آہستہ آہستہ بات جو ہے وہ کبھی رکی، کبھی گھٹی، کبھی بڑھی، اور اینڈ پہ جب مساق جمہوریت کے بعد سبق سکھانے کے لیے جنرل پرویز مشرف کی باقیات، جنرل اشفاق پرویز کیانی، جنرل شجاع پاشا، ظہیر الاسلام سے ہوتے ہوتے جنرل فیض حمید اور جناب جنرل باجوہ صاحب، یہ اس کی آبیاری کرتے رہے ہیں، یہ اس کو کھڑا کرتے رہے ہیں، یہ اس کو چلاتے رہے ہیں. اور کل اس نے پاکستان کی فوج کے اوپر وہ حملہ کیا کہ پوری دنیا میں پاکستان کا ٹھٹھا لگ رہا ہے. ایک طرح سے سر، ایک ہوتی ہے جنگ، ایک ہوتی ہے سول وار، اور یہ سول وار یہ کہ پاکستان کے عوام تاثر یہ دیا جا رہا ہے، اور ایکچولی جو ہوا بھی کہ جی کہ پاکستان کے عوام کا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کے اوپر حملہ ور ہو گیا ہے، ایک طرح سے خانہ جنگی. تو سر میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک وہ میٹنگ میں تھے، پریس بریفنگ میں تھے، تو انہوں نے کہا جی جنرل باجوہ صاحب سپورٹ کرتے رہے ہیں، جنرل باجوہ صاحب نے ان کو بنایا ہے. یہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا. میں نے ان کو کہا کہ جی کہ اگر وہ اپنے منہ سے یہ اعتراف اگر آپ کے سامنے انہوں نے کیا ہے تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ایک غیر آئینی اور غیر قانونی کام تھا جو انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے کیا. تو اس پر وزیر اعظم صاحب نے برا سا منہ بنا کے اس فقیر کو بھری مجلس میں یہ جواب دیا تھا کہ جب اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو تو اس میں کیڑے نہیں نکالا کرتے. تو ایک اچھا کام یا برا کام جو بھی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مرے نو مارے شاہ مدار، تو یہ موقع بھی نہیں ہے اس طرح کے تانے تمیڑے دینے کا. لیکن بہرحال یہ ایک موقع ہے کہ یہ باور کروایا جائے، یہ یاد دہانی کروائی جائے کہ سر یہ آپ کے تجربات ہیں، یہ آپ نے جو پاکستان کی سیاست میں جو اپنی من مرضیاں کی ہیں، یہ آپ کو آج وہ والی فصل، ببول کی فصل اپنے ہاتھوں سے کاٹنی پڑ رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس سے آپ نے سبق سیکھا ہوگا کہ اب کسی پولیٹیکل پارٹی کو یا کوئی خود سے، وہ کہتے ہیں نا، دیکھیں پروسیس کے تحت چیزیں آئیں تو وہ چیزیں میچور بنتی ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، ریاضت کی بھٹی سے جب چیزیں نکل کے آتی ہیں تو وہ نیچرل ہوتی ہیں. جب آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی پیدا کریں گے تو پھر وہ جس کو کہتے ہیں مافوق الفطرت، وہ قسم کی چیزیں افریت پیدا ہوتے ہیں. تو اس کا جو کل ہوا پاکستان کے اندر، یا جو آج بھی ہو رہا ہے، کل تو خیر بڑا سویر تھا، کور کمانڈر جو لاہور ہے اس کے وہ ہاؤس میں گھس گئے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن، اور پاکستان تحریک انصاف کے حسان نیازی صاحب جو کہ بھانجا شریف ہیں عمران شریف صاحب کے، یا عمران شریف یعنی وہ مقدس کے طور کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ بہت سے پاکستان کے صحافی کہہ رہے ہیں کہ گرفتاری ٹھیک نہیں ہوئی. بھائی کس طرح گرفتاری ٹھیک ہوتی ہے؟ اسی طرح ہی ہوتی ہے. تو خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ان کی گرفتاری. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کل جو حملے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ہمارے بندے نہیں تھے. حسان نیازی کی ویڈیو ہے ہمارے پاس کہ وہ ایک گاڑی کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر، وہ پیچھے مال آف لاہور نظر آ رہا ہے، وہ خطاب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم بزدلو بھاگ گئے ہو کہاں پہ. سر اس طرح کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. اگر پاکستان کی فوج نے کل ریسٹرین شو کیا ہے، انہوں نے سیدھی گولیاں نہیں چلائیں حملہ آوروں کے اوپر، تو یہ ان کی مہربانی ہے اور انہوں نے بڑا اچھا کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بالآخر ہیں پاکستانی.
تو قانون اپنا راستہ لے گا, قانون کو راستہ لینا چاہیے, لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں دو باتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ پی ٹی آئی ہی تھی جس سے اب اپنا دامن بچا رہی ہے پی ٹی آئی کی قیادت, کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ حسان نیازی صاحب وہاں پر موجود تھے. اور دوسرا یہ کہ یہ پی ٹی آئی ہی تھی, وہ پی ٹی آئی جو ان جرنیلوں نے کھڑی کی تھی, جو ان جرنیلوں نے بنائی تھی. اب وہ ان کے گھروں کو اندر آ کے باقاعدہ آگ لگا رہے ہیں. ابھی جیو کے جو منیب صاحب ہیں, منیب فاروق صاحب, وہ وہاں سے لائیو وہ فوٹیج دکھا رہے تھے, وہ مناظر دکھا رہے تھے کہ کس طرح کل تو خیر کل بھی سوشل میڈیا کے اوپر لائیو چل رہا تھا, لیکن یہ اندر تک گئے اور ریزیڈینشیل ایریا کے اندر بھی کس طرح توڑ پھوڑ کی گئی, کس طرح وہ. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ قائد اعظم کا گھر تھا, قائد اعظم نے یہ خود تعمیر کیا تھا, اور پھر اس کو انڈین جو رائل آرمی تھی اس کو رینٹ آؤٹ کر دیا تھا, کیونکہ وہ تو بمبئی میں رہتے تھے, لاہور میں وہ کم آنا ہوتا تھا. بہرحال جو بھی تھا, یہ گھر قائد اعظم کی ملکیت تھی. پھر پاکستان بننے کے بعد یہ فوج کے ہی زیر استعمال ہے, اور اس کو جناح ہاؤس ہی کہتے ہیں بائی دا وے. تو سر یہ قائد اعظم کے گھر کے اوپر حملہ کیا ہے, اور میں ہنس اس لیے رہا ہوں, ہنسی میری اس لیے چھوٹ رہی ہے کہ ان بچوں کو کی سادگی دیکھیں جو بھجوائے گئے تھے. اور ہمارے دوست ہیں امداد سمرو صاحب, ان کا یہ کلیم ہے, ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت بھجوائے گئے تھے, لیڈر لیس بھجوائے گئے تھے, کہ ہم کل کو کہہ دیں گے کہ جی کہ یہ ہمارے تو بندے ہی نہیں ہیں. اور جس طرح آج وہ کہہ رہے ہیں, تو سر سب پھڑے جائیں گے, سب پکڑے جائیں گے. اس وقت تک 950 کے قریب جو ہے وہ حملہ آور گرفتار کیے گئے ہیں. اب صورتحال آج کی یہ ہے کہ جتھا بندی ہو رہی ہے, اور گوریلا سٹائل میں جو ہیں وہ ان کے کارکن نکلتے ہیں. اور یہ کارکن اگر آپ ویڈیوز بنا دیکھیں, مجھ پر فار گاڈ سیک میرے اوپر جو ہے وہ نسلی تعصب کا یا قومیت کا یا صوبائی عصبیت کا الزام مت لگائیے گا. ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس وجہ سے, کس طریقے کے ساتھ جو ہمارے پشتون بھائی ہیں اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں, وہ 4-5 ہزار کے قریب وہ جو لوگ ہیں, وہ ادھر ان کے گھر کے باہر جو پیچھے گراؤنڈ ہے زمان پارک میں, وہاں پر یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور یہ وہاں پر ہی بٹھائے ہوئے تھے. کبھی کے پی کے کا پیسہ یوز ہوا کرتا تھا, کبھی کشمیر کا پیسہ یوز ہوتا تھا, کبھی گلگت بلتستان کا, تو خیر ابھی تک یوز ہو رہا ہے پیسہ. تو یعنی ان کے وہ کھانا پینا, وہ ایک پورا ایک وہ سرکل تھا, وہ جو انہوں نے بنایا ہوا تھا, ایک پورا بندوبست تھا جو ٹیکنیکلی انہوں نے کیا ہوا تھا کہ ان کے قیام اور توام اور سارا کچھ جو تھا, اور پھر نقدی بھی, پیسے بھی. پیسے کی کمی عمران خان صاحب کو اس لیے نہیں کہ انہوں نے ایک سرکل اس طرح کا بنا لیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے بزنس کلاس جو تھی اس کو, جس کو الیکشن بھی لڑنا ہے یا انتخابی سیاست کرنی ہے, وہ ان کو مروب کرنا, اور پھر یہ ایک پورا وہ سرکل ہے. یہ میں پھر کبھی آپ کو بیٹھ کے آپ کے گوش گزار کروں گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل جو زیادہ حملے ہوئے ان میں اسی طرح کے ہمارے جو پختون اور کشمیری بھائی ہیں وہ زیادہ وہاں پر ان کی تعداد تھی. تو پلیز میرے اوپر یہ نسلی تعصب کا آپ نے الزام نہیں لگانا, یہ میں بربنائے آپ کو اطلاع بتا رہا ہوں. اور ان کی پوری پلاننگ تھی کہ ان کو ہم نے بغیر کسی لیڈر کے بھجوانا ہے, اور یہ جا کے عمران خان صاحب کی گرفتاری کی صورت میں جلاؤ گھراؤ کریں گے. اور عمران خان صاحب کی جلاؤ گھراؤ کی وہ جو ٹیم ہے اس کی ٹریننگ جو فیض حمید صاحب ہیں, ان کی وہ یہ حساس اداروں کی رپورٹ تھی, کچھ لوگ پکڑے گئے تھے, تو انہوں نے کہا تھا, یہ انکشاف کیا تھا کہ جنرل فیض حمید صاحب نے بندوبست کیا تھا ان کی ٹریننگ کا, کہ سڑکیں کس طرح بلاک کی جا سکتی ہیں, مارکیٹیں کس طرح بند کروائی جا سکتی ہیں, یعنی کہ جو جس کو کہتے ہیں نا کہ بلوا کروانے کی ٹریننگ جو تھی وہ ہمیں دی گئی تھی, اور جنرل فیض حمید صاحب کا یہ بندوبست تھا. تو اس کے پیچھے بھی جنرل فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان کے وہ ہے نا ذہن نارسا جو ہے, شاہکار جو ذہن ہے ان کا, یہ وہ کار فرما ہے. تو جو ریاست پاکستان ہے سر وہ اب اس کے اوپر پورا رسپونڈ کرے گی, اور ان کی جو نئی پالیسی ہے, آج انہوں نے تھانہ شادمان کے اوپر حملہ کیا تھا, کیونکہ جب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس کے بعد ری ایکشن کے طور پر بالکل چھاپہ مار کارروائیاں, گوریلا ٹائپ نہیں ہوتی, گوریلا وار اس ٹائپ کی آئے, پتھراؤ کیا, مال خانے کی طرف جب بڑھنے لگے تو پھر ہوائی فائرنگ کی, پولیس نے بھاگ گئے. تو اب یہ جتھوں کی صورت میں یہ گوریلا کارروائی کریں گے. تو یہ ذہن میں رکھیں, میری ہر ان والدین سے التجا ہے, درخواست ہے, جن کے بچے جو ہیں وہ
یہ حرکتیں کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں، کیونکہ یہ بچے موسٹلی میں نے دیکھے ہیں کہ بہت ینگ ہیں، 18 سال کے، اس سے بھی کم بچے. کل جو گاڑیاں توڑ رہے تھے وہ اس سے بھی کم عمر کے بچے تھے، 15 16 18 اس رینج کے بچے ہیں، عمر کے اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں. تو سر ان کی زندگیاں برباد ہو جائیں گی. کیمرے لگے ہوئے ہیں، ایک ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، شناخت ہو رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ ڈاٹا جو ہے اس کے ذریعے نادرا پوری رات کل کھلا رہا، وہ شناخت ہوگی، پکڑے جائیں گے، فیوچر مستقبل تباہ ہو جائیں گے. دیکھیں بات اس میں تھوڑی سی ہم اس کی ٹیکنیکل جو بات کریں کہ سیاسی جماعت اسی وقت تک طاقتور ہوتی ہے جب تک وہ عدم تشدد کے اوپر کاربند ہوتی ہے. کل خان صاحب گرفتار ہوئے تھے، ان کے کارکن جاتے جی بسم اللہ جی ایچ کیو کے باہر بیٹھتے، کور کمانڈر ہاؤس کے باہر بیٹھتے. اول تو کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن چلیں، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے پیچھے پاکستان کی فوج پڑی ہے. اوکے ویری گڈ، بالکل ایسا ہی ہوگا، ہم مان لیتے ہیں. لیکن ایک سیاسی کارکن کے طور کے اوپر ایک پولیٹیکل پارٹی کا بیہیو یہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ اس وقت تک مضبوط رہتے کہ آپ جاتے اور وہاں پر دھرنا دے دیتے تو کتنا پریشر بڑھنا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حملہ کر دیا، پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر دیا. انہوں نے دست اندازی کر دی، دست درازی کر دی. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاقی جواز شفٹ ہو گیا. شفٹ کس طرف ہو گیا؟ پاکستان کی فوج کی طرف شفٹ ہو گیا. انہوں نے پورا ریسٹرین شو کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ قوم پھر نہ کہے کہ ہم نے کوئی زیادتی کی ہے. یہ کیمرے چل رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، خود پی ٹی آئی کے کارکن ویڈیوز بنا کے اپلوڈ کر رہے تھے. ایک وردی، فوجی وردی، وہ اوپر لٹکا کے نا جی، وہ جس کو ایک لاٹھی، لمبی لاٹھی جو ہے اس کے اوپر لٹکا کے تو اس کا ٹھٹھا اڑایا جا رہا ہے. اور پھر وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ تم نے تو انڈیا، تم تو بزدل ہو، یہ ہے وہ ہے، اگر وہ آپ کو جواب نہیں دے رہے تو پھر آگ لگا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے یا اس کے اپنے کارکنوں کو یوز کر کے اخلاقی جواز ختم کر دیا اپنا. یا تو ہوتا کہ جی کہ آپ پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کرتے اور ختم کر دیتے پاکستان کی فوج کو، بالکل ختم کر دیتے. آپ نے ایک پلوان کو چپیڑ مار دی اور اس پلوان نے پورے مجمع کو کہا ہے کہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، اس نے مجھے چپیڑ ماری ہے، ہن دوسرے میں کی کرنا. اب ان کے پاس پورا اخلاقی قانونی جواز ان کے ہاتھ میں ہے. اب وہ دیکھیں یہ کنٹونمنٹ بورڈز، گیریزنز کے اندر یہ والی کاروائیاں ہوئی ہیں. اب ان کے پاس یہ قانونی طور پر یہ اختیار ہے کہ وہ جنہوں نے بلوا کیا ہے وہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کر سکے. ان کا یہ وہ کر سکتے ہیں قانونی طور کے اوپر، اللہ نہ کرے کہ وہ کریں. اور میری یہ التجا، میری کیا اوقات ہے، لیکن ہمیں یہ کمپین چلانی چاہیے تمام پاکستان کے غیر جانبدار صحافیوں کو کہ یہ جو 18 سال کے بچے ہیں یا اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کو معاف کر دیا جائے، انہیں وارننگ دے کے چھوڑ دیا جائے. جی جو ان سے زیادہ ہیں، جنہوں نے اس ایج سے زیادہ کے ہیں، انہوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے، ان کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی کرنی ہے وہ آپ کیجئے. لیکن جو کم عمر ہیں بچے، ان کو لینیٹ ویو لیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جائیں گی. اور ان کے والدین کو بلائیں، ان کو سمجھائیں اور انہیں کہیں کہ یہ حرکتیں نہ کریں آپ، ورنہ آپ کا فیوچر تباہ ہو جائے گا. آپ مطلب ختم سر. یہ جو بندہ پکڑا گیا یا جو پکڑا جائے گا، جس کی شناخت ہو جائے گی، اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے اب، نہ پاکستان میں نہ پاکستان سے باہر. تو بڑا ظلم ہو گیا. ایک بہت بڑی پولیٹیکل پارٹی کو عمران خان صاحب نے اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے برباد کر دیا. پی ٹی آئی اب پاکستان کی تاریخ کی کتابوں میں آپ کو پی ٹی آئی ملے گی کہ جی کوئی پی ٹی آئی تھی. اب ہونا کیا ہے، لاجیکلی جو پولیٹیکل سائنس کی لاجک ہے وہ یہ ہے کہ اب گرفتاریاں ہوں گی مزید. مثال کے طور کے اوپر وہ اسد عمر صاحب پکڑے جا چکے ہیں، فواد چوری صاحب، حسان نیازی، دوسرے تیسروں کو عدالتوں نے کہہ دیا ہے کہ جی کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے، لیکن وہ بلینکٹ آرڈر نہیں ہے، ان کو کسی اور مقدمے میں گرفتار کر لیا جائے گا. تو اب پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم کے اوپر سیاست کرنی بڑی مشکل ہے. اب پی ٹی آئی کے اندر سے کچھ لیڈرشپ اٹھے گی اور وہ کہے گی کہ عمران خان صاحب کی پالیسیز کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اب پی ٹی آئی توڑ پھوڑ کا شکار ہوگی.
جو توڑ پھوڑ کے میں حصہ نہیں ڈالیں گے وہ پکڑے جائیں گے. وہ اب چین امن سکون کے ساتھ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر اس طرح سیاست نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے آخری موقع تھا, وہ حکمت اور دانش کے ساتھ نہیں چلے, پہلے دن سے نہیں چلے. ہم پہلے دن سے چیخ رہے ہیں. یہ آپ یاد کیجئے ٹیلنگز کے اور جو غیر جانبدار لوگ ہیں جو پاکستان کے صحافی ہیں, وہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سیاست نہیں کر رہے, وہ حماقت کر رہے ہیں, وہ سازش کر رہے ہیں, یہ سازشیں الٹی پڑیں گی, ان کو ٹرو ایک ڈیموکریٹ لیڈر کی طرح بیہیو کرنا چاہیے. سیاست سر اقتدار آتے ہیں, اقتدار چلے جاتے ہیں. پاکستان کی فوج کا پاکستان کی سیاست میں عمل دخل تھا, نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس عمل دخل کو آپ ایک حکمت کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں. آپ بندوق کے ساتھ نہیں لڑ سکتے. یہ بندوق آپ کی دی ہوئی ہے, اس کا آپ نے رخ موڑنا ہے کہ جی انڈیا کرو, ساڑھے وال نہیں کرنی. یہ ہم نے آپ کو دی ہے, ہم آپ کے مالک ہیں, ہم آپ کے آقا ہیں, ہم اس ملک کے باشندے ہیں, ہم اس ملک کے شہری ہیں. ہم تو مہربانی کریں اپنی نوکری کریں. یہ حکمت اور دانش کے ساتھ یہ منزل حاصل کی جا سکتی تھی یا حاصل کی جا سکتی ہے. یہ لڑکے نہیں ہو سکتا تھا, یہ لڑکے آپ نے کام خراب کر دیا ہے. تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہیں. آج توشہ خانہ میں بھی وہ جس سے بچنا چاہ رہے تھے وہ بھی فرد جرم عائد ان کے اوپر ہو گئی ہے, اور پاکستان کی فوج کے پاس کلی اختیار اخلاقی طور کے اوپر آ گیا ہے کہ وہ ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کر سکے جس نے پاکستان کی فوج کے اوپر طالبان کے سٹائل میں یا اس سے بھی کری حملہ, اس سے بھی زیادہ مکروہ حملہ کیا ہے. تاثر یہ دینے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ جی کہ پاکستان میں خانہ جنگی چھڑ گئی ہے, پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام آمنے سامنے آ گئے ہیں. تو سر کوئی بھی ریاست اور کوئی بھی فوج یہ برداشت نہیں کرتی, اور یہ برداشت نہیں ہوگا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے برداشت. جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں ماں سوائے ان کے کہ جو کچی عمروں کے چھوٹی عمر کے بچے ہیں جو ورغلائے گئے, ان کے ورغلانے والوں کو پکڑنا چاہیے. تو باقی سب کو جو میچور ہیں, جو ذمہ دار ہیں اپنے اقوال کے, اپنے اعمال کے, ان کو پکڑنا چاہیے, ان کے خلاف سب کچھ ہونا چاہیے. اور یہ میرا فون آ رہا ہے بار بار. تو سر پاکستان تحریک انصاف اب شاید آپ کو مطلب بے اثر سی ہیں, ماڑی موٹی لولی لنگڑی اس طرح کی کوئی آپ کو ملے گی, اور ختم. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.